اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا اس چینل پر استقبال ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے علم اور تحقیق سے بھرپور آڈیو بکس پیش کی جاتی ہیں۔ جس کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے عصر ظہور پر مبنی آڈیو بک۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس اہم دور کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ جس کا ذکر اسلامی تعلیمات اور روایات میں ملتا ہے۔ ویڈیو کو غور سے سنیں، آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اس موضوع کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے عصر ظہور کے اس روح پرور سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہماری اس کتاب کا 7واں حصہ ہے اور اس کے بقیہ پچھلے حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے عصر ظہور میں جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عصر ظہور میں ایرانی کردار۔ غربیوں کے نزدیک اسلامی انقلاب سے پہلے ایران عالم اسلام کے لیے ایک حیاتی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا اور اس علاقے میں ان کے چوکیدار اور محافظ کا کردار ادا کر رہا تھا۔ روسی مسلمانوں کے اذہان میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ ایک قدیم اسلامی مملکت ہے کہ جس پر غرب اور اسرائیل دوست شاہ مسلط ہے اور اپنے پورے ملک کو ان کی خدمت میں دے رکھا ہے۔ مجھ جیسے ایک شیعہ کے لیے اس سرزمین پر امام رضا علیہ السلام کا مشہد مقدس اور حوزہ علمیہ قم اور اس کی تاریخ علماء اور شیعہ تاریخ میں ایک بڑا مقام و حیثیت ہے۔ جب ہم ان احادیث کا کہ جن میں فرض قوم مسلمان کی تعریف کی گئی ہے مطالعہ کرتے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ یہ احادیث ان حدیثوں کی طرح ہے کہ جو اہل یمن کے بنی خزاعہ کی مدح اور مذمت کرتی ہے، اور یہ کہ تمام احادیث جو بعض شہروں یا اقوام و قبائل کی تعریف یا مذمت میں ہیں وہ سب کی سب محل اشکال ہیں، اور اگر یہ احادیث صحیح ہیں تو ان اقوام اور علاقوں کی صدر اسلام میں جو حالت تھی اس کو سامنے رکھ کر یہ بیان کی گئی ہیں۔ یہ نظریہ ہمارے درمیان عام تھا اور یہ کہ امت اسلامیہ پوری آج زمانہ جاہلیت کے دور میں ہے اور عالمی کفر اور ان کے ایجنڈوں کے تسلط کے سامنے خاضع ہے۔ کوئی ایک قوم دوسری قوم سے بہتر اور افضل نہیں ہے، بلکہ بعض حوالوں سے ایرانی باقی اقوام سے زیادہ بری حالت میں ہے، کیونکہ وہ ایک پرانی قدیم کافرانہ ثقافت و تہذیب رکھتے ہیں اور قومی بزرگیوں والے ہیں جن کو شاہ اور غرب ابھارنے اور زندہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اور اس قوم کی تربیت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے پرانے کافر بزرگوں کی تعریف و مدح کرے اور ان سے اپنے تعلق کو ظاہر کر کے فخر کرے۔ ہر جگہ کے مسلمانوں کی ایرانی قوم کے بارے میں یہی سوچ تھی اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس ملک میں اسلام کا اقتدار آئے گا۔ دنیا کی تمام مسلمان ایران کے انقلاب اسلامی کے واقعات کی خبریں سن کے چونک اٹھے، اور پھر یہ انقلاب کامیاب ہو گیا تو مسلمانوں کے غمزدہ دل صدیوں بعد خوش ہوئے۔ ان کی خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ کامیابی غیر متوقع ہوئی۔ تمام اسلامی ممالک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب نے مختلف انداز سے اس کا اظہار کیا۔ خوشی کے اس موقع پر جو تعبیر احادیث میں مسلمانوں کی قوم فرس کے بارے میں تھی وہی تعبیرات عرب اخبارات اور مجلات کا عنوان بننے لگی۔ مثلاً تیونس کے ایک رسالے کا عنوان تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی قیادت کے لیے فارسیوں کا انتخاب کیا ہے۔ عالم اسلام کے مغرب و مشرق میں اس قسم کے ہزاروں عناوین کے تحت مقالے، مضامین، اخبارات میں اداریے لکھے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایرانیوں کے بارے میں ہمارے ذہن میں جو کچھ تھا اسے ہم نے واپس لوٹایا ہے اور یہ کشف کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایرانیوں کے متعلق احادیث فقط ایک تاریخ نہیں تھی بلکہ ان کے مستقبل کے بارے میں تھی۔ پھر ہم نے احادیث میں ایرانیوں کے بارے میں غور و فکر چھان بین شروع کر دی تو معلوم ہوا کہ یہ احادیث ایرانیوں کے مستقبل سے زیادہ مربوط ہے بنسبت ان کے ماضی کے، اور یہ کہ ان قسم کی احادیث بنسبت شیعہ حوالوں کے سنی حوالوں میں زیادہ ہے۔ پس اسروِ احادیث اگر امام مہدی علیہ السلام کی تمہیدی حکومت قائم کرنے میں زیادہ تر حصہ ایرانیوں اور یمانیوں کا ہے تو ہم اس کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے، اور یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم کرنے میں تمہیدی اور آپ کے ظہور کی حرکت میں مشارکت کا فضل و مرتبہ پائیں گے۔ اس حکومت
اور ظہور کی حرکت میں مصر کے نجبہ، شام کے ابدال، عراق کے چند گروہ اور عالم اسلامی کے اطراف میں پھیلے ہوئے مومنین کا حصہ ہے۔ ان میں حضرت مہدی علیہ السلام کے وزراء اور خاص اصحاب بھی ہوں گے۔ ہم اس جگہ ایرانیوں کے بارے میں عمومی طور پر جو روایات ہیں پہلے ان کا ذکر کرتے ہیں اور بعد میں ان احادیث کو بیان کریں گے کہ جو عصر ظہور اور خاص ظہور سے مربوط ہیں۔ قرآن و حدیث میں ایرانیوں کی مدح۔ ایرانیوں کے بارے میں احادیث اور آیات کی جن کی تفسیر 9 عناوین سے آئی ہیں: اہل خراسان، قوم سلمان، اہل مشرق، سیاہ جھنڈوں والے، فرس، بنی الحمر یا الحمرا، اہل قم، اہل تالقان۔ آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں عام طور پر ایک ہی مقصود ہے اور کچھ احادیث عناوین کے ساتھ بھی ہیں۔ قرآن میں سورہ محمد آیت نمبر 38 میں بیان ہوا ہے کہ خبردار رہو، تم وہ لوگ ہو کہ پکارے جاتے ہو کہ خرچ کرو بیچ راہ اللہ کے، پس بعض تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی بخل کرے پس سوائے اس کے نہیں کہ بخل کرتا ہے اپنی جان سے، اور اللہ بے پرواہ ہے تم محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ بدلہ لا دے گا ایک قوم سوائے تمہارے، پھر نہ ہوں گے مانند تمہاری۔ صاحب کشاف نے جلد 4 صفحہ 331 میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قوم کے بارے میں جب سوال کیا گیا جس کا ذکر آیت میں ہے تو سلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ نے ان کے کاندھے پہ ہاتھ مار کے فرمایا، یہ اور اس کی قوم قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایمان سریا یعنی ستارے سے مربوط ہو، بدا ہوا ہو تو فارس کے مرد اس کو ضرور لے آئیں گے۔ صاحب مجمع البیان نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس آیت میں قوم سے مراد موالی یعنی غیر عرب ہیں، اور موالی عام طور پر ایرانیوں کو کہا جاتا ہے۔ صاحب المیزان جلد 18 صفحہ 250 میں کہتے ہیں، المنشور میں ہے کہ عبدالرزق عبد بن حمید ابن جریر ابن ابی حاتم طبرانی میں اوسط اور دلائل میں ابو حریرہ سے بیان ہے کہ ابو حریرہ نے کہا کہ رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَإِن تَتْلُوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لَمْ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو خدا ہمارے بدلے ان کو لے آئے گا۔ تو رسول اللہ نے سلمان کے کاندھے پہ ہاتھ مار کے فرمایا، یہ اور اس کی قوم قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایمان سریا پہ بھی لٹکا دیا گیا تو فارس کے مرد اسے وہاں سے لے آئیں گے۔ کچھ اور حوالوں سے بھی روایت ابو حریرہ سے بیان ہوئی ہے، اور اسی طرح کی روایت ابن مردویہ نے حضرت جابر سے بھی بیان کی ہے۔ حدیث میں 2 معنی متفق ہیں۔ پہلا، فارس اللہ تعالیٰ کے نزدیک عربوں کے بعد اسلام اٹھانے والوں میں دوسرا خط ہیں۔ دوسرا اور یہ کہ وہ ایمان تک پہنچ جائیں گے چاہے ایمان جتنا بھی دور اور اس کا رستہ کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ اس حدیث میں 3 امور اور قابل بحث اور مناقشے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا عربوں کو جو یہ دھمکی دی گئی کہ اللہ ان کو فارس سے تبدیل کر دے گا، تو یہ نبی پر آیت کے نزول کے ساتھ مخصوص ہے یا یہ بات ہر نسل کے لیے جاری ہے؟ جس نسل میں بھی تم بدلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے اسلام کے لیے فارس کو لے آئے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ عام اور ہر دور میں جاری حکم ہے، کیونکہ مورد کا خاص ہونا وارد ہونے والے پیغام یا آیت کو خاص نہیں کر دیتا، اور یہ کہ قرآنی آیات ہر دور میں سورج و چاند کی طرح جاری ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے، اور اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ چوتھا، یہ حدیث بتاتی ہے کہ فارس کے مرد علم و ایمان کو پالیں گے، یہ نہیں بتایا گیا کہ سب علم و ایمان کو پالیں گے، بس یہ ان کے نابغہ افراد کی تعریف ہے، سب کی نہیں۔ لیکن آیت اور حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فارس ایک عنوان کی مدح میں وارد ہوا ہے۔ سلمان اور اس کی قوم میں سب آ جاتے ہیں، خاص طور پر جب ہم احادیث کا آغاز دیکھیں گے کہ جب عرب اسلام کو چھوڑ دیں گے تو اس سے مراد عرب کے نابغہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام عنوان ہے، یعنی عرب عمومی طور پر اسلام چھوڑ دیں گے، اس طرح ان کے مقابلے میں خدا فارس کو لے آئے گا۔ پس یہ قوم فارس کی تعریف ہے اس حوالے سے کہ وہ نابغوں کی سرزمین ہے اور وہ نابغہ افراد کی اطاعت کرنے کی لیاقت رکھتے ہیں۔
اگلا یہ کہ کیا عرب اسلام سے پھر گئے ہیں اور خدا فارس کو ان کے بدلے میں لے آیا ہے، یعنی اب اس کا وقت آ گیا ہے یا نہیں؟ جواب، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں کہ اس دور میں عرب اور مسلمان عام طور پر اسلام سے منہ موڑ چکے ہیں۔ پس ان تتولو، اگر تم پھر جاؤ والی شرط تو پوری ہو چکی ہے، اور اب اس کا جواب باقی رہ جاتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ فارس سے اسلام اٹھانے والی قوم کو بدل دے گا، یعنی فارس حاملین اسلام ہوں گے، اور جو منصف افراد ہیں انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ اس تبدیلی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بلکہ تفسیر نور الثقلین میں جو روایت ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی اموی دور میں ہوئی، جب عربوں نے اسلام پر توجہ دینا چھوڑ دیا، مراکز پہ قبضہ اور اموال جمع کرنے میں لگ گئے، تو اس وقت فرس یعنی اہل فارس علوم اسلام حاصل کرنے پر ٹوٹ پڑے۔ پس امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، بتحقیق اللہ تعالیٰ کو ان سے بہتر تبدیلی لانی ہے موالی کے ذریعے، اگرچہ موالی کی تعبیر اس وقت فرس کے علاوہ ترک اور روم کے لیے بھی تھی کہ جو اسلام میں داخل ہوئے، لیکن فرس موالیوں کی اکثریت کو تشکیل دیتے تھے۔ جب بھی موالی کہا جاتا تو اس سے فرس ہی مراد ہوتے، اور خاص طور پر امام جعفر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تفسیر سے آگاہ تھے۔ بہرحال اس دور میں جو تبدیلی ہم کو نظر آ رہی ہے یہ اسی الہی تحقق ہے، خدا کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، اور عربوں کے بدلے اسلام کا پیغام خدا نے فارس کے حوالے کر دیا ہے۔ مترجم، اللہ تعالیٰ کا سورہ جمعہ آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہے، وہ ہے جس نے ان میں سے رسول کو بھیجا کہ جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ان سے آخرین دوسروں کو جو ابھی تک ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے ہیں، اور وہ اللہ عزیز و حکیم ہے۔ مسلم نے اپنی صحیح جلد 4 صفحہ 72 میں ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ سورہ جمعہ نازل ہوئی، پس حضرت نے اس کی تلاوت کی یہاں تک کہ آپ اس والی آیت پر پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ وہ کون ہے کہ جو ہمارے ساتھ ملحق نہیں ہوئے؟ حضرت نے کہا، حضرت نے کوئی بھی کلام نہیں کیا۔ ابو ہریرہ نے کہا، اور سلمان اس وقت ہم میں موجود تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایمان سریہ پر ہو تو اس کی قوم کے مرد اسے وہاں سے اتار کر لے آئیں گے۔ علی بن ابراہیم کی بھی تفسیر میں اسی چیز سے مراد لی ہے کہ جو اسلام میں بعد میں داخل ہوئے ہوں گے، اور تفسیر مجمع البیان میں بھی اسی سے تعبیر لی گئی ہے۔ خداوند متعال کا سورہ اسراء آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک میں ارشاد ہے، اور ہم نے حکم کیا بنی اسرائیل کی طرف کتاب کے البتہ فساد کرو کہ تم بیچ زمین کے 2 بار، اور البتہ بلندی پکڑو گے تم بلندی بڑی۔ پس جب آیا وعدہ پہلا ان دونوں میں، ہم نے تمہارے اوپر بندے بھیجے واسطے ہماری لڑائی والے سخت، پس بیٹھ گئے گھروں میں، اور تھا وعدہ پورا کیا گیا، پھر پھیر دیا ہم نے تمہارے واسطے غلبہ اوپر ان کے، اور مدد دی ہم نے تم کو ساتھ مالوں کے اور بیٹوں کے، اور ہم نے تم کو لشکروں میں زیادہ کیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے اپنی جانوں کے واسطے، اگر برائی کرو گے پس واسطے اس کے ہے۔ پس جب آیا وعدہ دوسرا بھیجے اور بندے تاکہ برا کر دیں تمہارے منہ کو، اور بیٹھ جائیں مسجد میں جیسا کہ بیٹھ گئے اس میں پہلی بار، اور تاکہ ویران کر دیں جس پر غالب آئے ویران کرنا۔ تفسیر نور الثقلین میں روضہ کافی سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے کہ امام نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد ایک قوم ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ حضرت قائم علیہ السلام کے خروج سے پہلے اٹھائے گا، اور وہ آل محمد کے کسی مخالف کو نہیں چھوڑیں گے مگر یہ کہ اس کو قتل کر ڈالیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے حوالے سے جب سوال کیا کہ مولا ان سے کون لوگ مراد ہیں، تو آپ نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی کہ خدا کی قسم وہ اہل قم ہیں، خدا کی قسم وہ اہل قم ہیں، خدا کی قسم وہ اہل قم ہیں۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 60 صفحہ 216۔ عصر ظہور میں یہود کے کردار کے بارے میں گفتگو گزر چکی ہے۔ ایرانیوں کے متعلق احادیث۔
جو احادیث سنی و شیعہ کی طرف سے ایرانیوں کی مدح اور تعریف میں آئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ جن میں ایرانیوں کے اسلام سے متعلق مستقبل میں اہم کردار کا ذکر کیا ہے، اور ان میں چند ایک یہ ہیں۔ پہلی حدیث ہے کہ وہ دین پر واپس لانے کے لیے تم کو ضرور ماریں گے۔ ابن الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے، اشعث امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا، وہ لوگوں کی گردنوں سے ہوتا ہوا حضرت کے نزدیک آ گیا، پھر اس نے حضرت سے کہا، یا امیر المومنین، یہ جو تیرے نزدیک ہمراہ ہے، ہمراہ سے مراد ایرانی ہے، ان کو آپ نے ہمارے اوپر غلبہ دے دیا ہے۔ پس امام نے اپنے پاؤں کو منبر پہ مارا، یہاں تک کہ ساسا بن سوہان نے کہا کہ یہ اشعث ہمارے لیے کیا ہے، اس نے کیا تماشا بنا رکھا ہے، نہ اسے نماز کے آداب کا خیال ہے، نہ تمیز ہے، یہ کس قسم کی زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتا ہے۔ آج امیر المومنین علیہ السلام عربوں کے بارے میں ایسی بات بالضرور کہیں جس کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ پس حضرت نے فرمایا، ان موٹے دماغوں اور خالی ذہن والوں میں کون ہے جو انصاف کرے اور میرے عذر کو قبول کرے؟ ایک گدھے کی طرف اپنے بستر پر دراز پڑے اور اس قوم کو ذکر کے لیے نہیں چھوڑتا، یہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں ان کو یعنی کہ ایرانیوں اور عجم کو بھگا دوں تاکہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ آگاہ ہو جاؤ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو شگافتہ کیا ہے، جان کو خلق کیا ہے، وہ عجم تم کو دین پر لانے کے لیے مارا۔ کتاب ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 20 صفحہ 284۔ اشعث بن قیس کندہ کے بڑے قبیلے کا سردار تھا اور منافقوں کے لیڈروں میں سے تھا۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے قتل کی سازش میں بھی شریک تھا۔ اس کی بیٹی جادہ نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا اور اس کا بیٹا محمد بن اشعث امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہوا تھا۔ روایت بتاتی ہے کہ اس نے اسلامی آداب کا لحاظ نہیں کیا کہ نمازیوں میں جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جائے، بلکہ صفوں کو چیرتا ہوا نمازیوں کی گردنوں سے گزرتا ہوا پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے آگے آ گیا، اور اس نے دیکھا کہ ایرانیوں کے وفود ان کی بھاری تعداد امیر المومنین علیہ السلام کے منبر کے پاس ہے۔ پس اس نے بلند آواز سے امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے کو کاٹتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، تم نے ان سرخوں کو جو تیرے قریب بیٹھے ہیں عربوں پہ غلبہ دیا ہے۔ عربوں کو سبز یا سیاہ کہا جاتا تھا، اس وجہ سے عراق کی سرزمین کو سپاہیوں کی سرزمین کہا گیا، اور سفید سرخ عجمیوں کو کہا جاتا تھا، اس وجہ سے ایرانیوں کو الحمراء اور بنی الحمراء کہا جاتا تھا۔ پس امیر المومنین علیہ السلام نے کئی مرتبہ منبر پہ پاؤں مارا اور اشعث سے کہا کہ یہ تم نے کیا کہا ہے؟ پھر حضرت امیر المومنین خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ ساسا بن سوہان العبدی کے جو امیر المومنین علیہ السلام کے بہترین صحابہ میں سے تھے، انہوں نے اس خطرے کو جو واقع ہو چکا تھا بھانپا، اور یہ کہ اشعث خلافت مسلمین کو ایک دنیاوی حیثیت دیتا ہے جس کا مالک عربوں کو ہونا چاہیے، اور وہ عرب یعنی اشعث اور اس جیسے لوگ ہیں، اور ان سفید نئے مسلمانوں کو حق نہیں کہ وہ امام کے گرد بیٹھیں اور اشعث سے زیادہ حضرت سے نزدیک ہوں، اور ساسا ابن موازین اور اصولوں سے بھی بخوبی آگاہ تھے جس پر امیر المومنین علیہ السلام کا ایمان ہے، اس لیے وہ جانتا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا جواب دندان شکن اور فیصلہ کن ہوگا۔ پس ساسا نے اشعث سے، جس نے قومیت کا نعرہ بلند کیا، نفرت کرتے ہوئے اس کی اس حرکت کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اشعث کیا ہے جو اس قسم کی شرارت کرنا چاہتا ہے؟ پس ساسا نے حضرت سے چاہا کہ آپ عربوں کے خلاف اور فرض کی مصلحت میں بات کریں تاکہ اشعث اور اس جیسے افراد کے جو قوم پرستی پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک طویل خاموشی کے بعد اپنے سر کو بلند کیا اور اشعث کی طرف بے توجہی اور مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ وہ ان موٹے دماغ والے کم سمجھ اشعثوں اور ان کی منطق پہ انصاف کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو ان کم سمجھ اور موٹے دماغ والوں کی ان بیتوکی باتوں سے، ان کے ظلم سے مجھے انصاف دے؟ ان میں ایک ہے جو فکر اور سوچ سے عاری ہے اور اس کا کام نیند اور شہوت رانی ہے، شاہ خرچی لطف اندوزی کے عالم میں بستر پر لوٹتا رہتا ہے، گدھے کی مانند اپنے بستر پر لوٹ رہا ہے۔ وہ اس پر اکتفا نہیں کرتا کہ اپنی شخصیت سے فارغ ہے، مست ہے، نکما ہے، نیند میں پڑا رہتا ہے، شہوت رانی میں مست ہے، بلکہ وہ اس قوم کی مذمت کرتا ہے کہ جو خدا کے ذکر میں مصروف رہتی ہے اور وہ اپنے امام کے گرد رہتے ہیں۔ بس کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ ہم میں
جو گھٹیا اور پست ہیں، فقط انہوں نے تیری پیروی کر رکھی ہے۔ یعنی قوم کے بڑوں کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گرد ان کے خیال میں چھوٹے لوگ ہوں۔ پس جو جواب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے ان بڑوں کو دیا تھا، اپنی قوم کے کم فکر، موٹے دماغ، شہوت پرستوں کو جو جواب حضرت نوح کا تھا، وہی میرا بھی ہے۔ میں ان کو اپنے گرد سے نہیں ہٹا سکتا، اور اگر میں ایسا کروں تو میں جاہلوں میں سے ہوں گا۔ پھر حضرت نے قسم کے ذریعے اپنی بات کو اس جملے پہ ختم کیا کہ جو کچھ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مستقبل کے بارے میں فرمایا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور جان کو خلق کیا، یہ لوگ تم کو دین پر واپس لانے کے لیے ضرور بالضرور ماریں گے، جس طرح تم نے شروع میں ان کو دین پر لانے کے لیے مارا تھا۔ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ خدا کا وعدہ عربوں میں متحقق ہوگا کہ وہ دین چھوڑ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ عربوں کی جگہ فارس کو لے آئے گا، اور یہ فارس ان عربوں کی طرح نہ ہوں گے، یعنی دین سے نہیں پھریں گے۔ یہ روایت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اس مرتبہ قدس کے راستے میں فتح اسلامی کا آغاز ایران سے ہوگا، اور قدس کی آزادی کے لیے جہاد کا آغاز بھی ایران سے ہی ہوگا، اور ایران ہی سے امام مہدی علیہ السلام کی عالمی اسلامی حکومت کے قیام کی ابتدا ہوگی، اور امام مہدی علیہ السلام کی تمہیدی حکومت ایران میں قائم ہوگی، جو کہ خدا کے فضل سے اس وقت قائم ہو چکی ہے اور خدا کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ وہ شیر ہوں گے، بھاگیں گے نہیں۔ احمد نے اپنی مسند جلد 5 صفحہ 11 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہوں کو عجم سے بھر دے گا، پھر وہ شیر ہوں گے کہ جو فرار نہیں کریں گے، پس وہ تمہارے جنگجو سے لڑیں گے، تمہارے مال کو نہیں کھائیں گے۔ اسی کو ابو نعیم نے اپنی کتاب ذکر اصحبان میں روایت کی ہے۔ البتہ آخری جملے میں ہے کہ وہ تمہارے لوٹے ہوئے مال کو کھائیں گے، مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ تم عرب پر عجم کو مسلط کر دے گا، اور وہ خدا کی خاطر تمہارے ساتھ شیروں کی طرح لڑیں گے۔ تیسری حدیث میں ہے سفید اور سیاہ بھیڑ بکریاں۔ حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب ذکر اصبہان صفحہ 8 سے لے کر 10 پر کئی واسطوں سے ابو ہریرہ اصحاب میں سے ایک مرد نعمان بن بشیر، مطعم بن جبیر، ابو بکر ابن ابی لیلہ اور حذیفہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ سیاہ بھیڑ بکریاں میرے پیچھے چل رہی ہیں، پھر ان کے پیچھے سفید بھیڑ بکریاں آ گئیں، یہاں تک کہ میں نے ان میں سیاہ کو نہیں دیکھا۔ پس ابو بکر نے کہا کہ یہ سیاہ بکریاں عرب ہیں جو تیری پیروی کریں گی، اور سفید بکریاں عجم ہیں جو تیری پیروی کریں گے اور زیادہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ تم عربوں کو ان میں نہیں دیکھو گے۔ پس رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح کی تعبیر کی ہے۔ روایات کی متعدد صورتیں ہیں اور ان میں ابو بکر کی تعبیر موجود نہیں ہے۔ چوتھی حدیث ہے فارسی اسبتنا اہل البیت۔ حافظ ابو نعیم نے اوپر ذکر شدہ کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فارس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فارس ہم اہل بیت علیہم السلام کی جماعت ہے۔ پانچویں حدیث ہے کہ تحقیق میں تم سے زیادہ ان پر اعتماد کرتا ہوں۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 12 پر ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موالی یا اجمیوں کا ذکر ہوا تو آپ نے کہا کہ خدا کی قسم تحقیق میں ان سے تم پر زیادہ بھروسہ کرتا ہوں، کچھ میں سے کہ تم بعض سے۔ ترمذی نے اپنی کتاب سنن میں روایت کی ہے، اور روایت میں اعجم ہے جو کہ عجم سے عام ہے، اور تمام غیر عرب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ چند عمومی روایات اہل سنت کی کتابوں سے نقل ہے کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایرانیوں کی تعریف و توصیف وارد ہوئی، اور ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کی تعریف کرے تو اس میں کوئی راز ہے، اور یہ راز اس کے سوا کچھ نہیں، جیسا کہ باقی روایات کے مطالعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایرانی ہی ہیں جنہوں نے آخری زمانے میں صدیوں بعد اسلام کو دوبارہ زندہ اور متعارف کروایا ہے، جبکہ عرب اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہی ایرانی فرزند رسول حضرت مہدی علیہ السلام کی عالمی اسلامی حکومت کے لیے تبلیغی کام کریں گے۔ اہل ایران کی نصرت مہدی علیہ السلام کے لیے تمہیدی سعی۔ سنی و شیعہ
اس پر متفق ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اپنے لیے ایک تمہیدی تحریک قائم ہونے کے بعد ظاہر ہوں گے، اور یہ کہ سیاہ جھنڈوں والے ایرانی حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے، اور ایران کی وہ شخصیات بھی اس پہ ان کا اتفاق ہے۔ پہلا یہ کہ سید خراسانی یا ہاشمی خراسانی، ہو سکتا ہے ہاشمی ایک الگ نام ہو، اگر یہ احتمال صحیح ہو تو پھر 3 شخصیات بنتی ہیں، پہلی سید خراسانی، دوسری ہاشمی اور تیسری شعیب بن صالح۔ دوسرا اتفاق یہ ہے کہ سید خراسانی کے ساتھ شعیب بن صالح، لیکن شیعہ حوالوں میں ایرانیوں کے ساتھ یمانیوں کا ذکر بھی ہے۔ ہماری کتابوں میں بہت ساری احادیث مطلقاً اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک اسلامی حکومت یا انقلابی قوت یا ایک جماعت موجود ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ وہ آئے گا اور اللہ کے لیے ایک تلوار موجود ہوگی۔ اگر یہ درست ہو کہ روایت موجود ہے، کیونکہ اس روایت کو کتاب یوم الخلاص والے نے نقل کیا ہے۔ یہاں مترجم بیان کرتے ہیں کہ یوم الخلاص عربی زبان میں لکھی گئی ایک کتاب ہے کہ جو انقلاب اسلامی سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کے مصنف کو اعتراض ہے کہ یوم الخلاص والے نے احادیث کے جو حوالے دیے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ بہرحال اس نے اس حدیث سے 5 حوالے درج کیے۔ میں نے ان تمام حوالوں کو دیکھا، لیکن اس میں یہ حدیث موجود نہیں۔ اس طرح اور بہت سارے مقامات کہ جن کے حوالے انہوں نے اپنی کتاب میں دیے ہیں اور درست نہیں۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ احادیث کے نقل کرنے میں احتیاط سے کام لیں، نقل کی امانت کا لحاظ کریں۔ احان بن تغلب کی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اس نے کہا کہ میں نے حضرت ابا عبداللہ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جب حق کا پرچم ظاہر ہوگا تو شرق و غرب والے اس پر لعنت کریں گے۔ یہ کیا تم جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بوجہ اس کے کہ جو کچھ لوگ اس کے اہل بیت سے پا چکے ہوں گے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 63۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے لوگ بنی ہاشم میں سے حضرت کے اہل بیت سے تنگ آ چکے ہوں گے، کیونکہ بنی ہاشم اور ان کے پیروکاروں نے غرب و شرق کے لوگوں کو تنگ کیا ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر سنیں گے تو اس نئی مصیبت سے اپنے اعصاب کھو بیٹھیں گے۔ اس سے احتمال ہے کہ بنی ہاشم میں سے قیام کیا جائے گا، اور شرق و غرب کو اسلام کی خاطر اس حکومت کی وجہ سے کافی تکلیفیں ہوں گی، اور جب حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا اعلان ہوگا تو اس سے شرق و غرب والے اور پریشان ہو جائیں گے۔ مترجم روضۃ الکافی سے اس آیت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث گزری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت قائم علیہ السلام کے خروج سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا، اور وہ آل محمد کے کسی مخالف کو نہیں چھوڑیں گے مگر یہ کہ اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اور احادیث بھی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے تمہید اور آغاز عسکری طاقت اور عالمی اسلامی قوت سے ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگ حضرت مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوں گے جیسا کہ بعض احادیث میں ہے۔ پس تمہید کی احادیث 3 قسم کی ہیں۔ پہلا سیاہ جھنڈے والے لوگوں کی حکومت کا قیام کہ جس پہ سنی و شیعہ کا اتفاق ہے۔ دوسرا یمانی موعود کے بارے میں احادیث کی جن کا ذکر فقط ہماری کتابوں میں ہے، اور یہ احادیث ان احادیث کے مشابہ ہیں کہ جو بعض سنیوں کے حوالوں میں یمانی کے بارے میں ہیں جو حضرت مہدی علیہ السلام کے بعد خروج کرے گا۔ تیسرا حضرت کے ظہور سے پہلے تمہیدی کام کرنے والوں پر عام دلالت کرتی ہے اور کسی کو مخصوص گروہ کے طور پر بیان نہیں کرتی، لیکن اگر ان احادیث پر تھوڑی توجہ کی جائے تو یہ بھی ان ایرانیوں یا یمانیوں پہ صادق آتی ہے۔ حدیث میں یمانیوں کی حکومت کے قیام کا وقت حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے سال میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ ملک شام میں سفیانی کے خروج کے ہمزمان یا اس کے نزدیک ہوگی کہ جس کا ذکر آگے آئے گا۔ لیکن ایرانی تمہیدوں کی حکومت کے بھی 2 واضح مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کہ ان کی حرکت کا آغاز قم کے ایک مرد کے ہاتھوں ہوگا کہ جس کی حرکت امام مہدی علیہ السلام کے معاملے کا شروع اور آغاز ہوگا۔ احادیث میں ہے کہ آپ کے ظہور کا آغاز مشرق کی طرف سے ہوگا، اور دوسرا مرحلے میں وہ موعود شخصیات کا ظہور ہے، ان میں ایک سید خراسانی اور دوسرا
زرد رنگ والا ان کی افواج کا نوجوان کمانڈر شعیب بن صالح ہے، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ اس طرح ایرانی تمہید دور کو احادیث کے حوالوں سے پیش آنے والے حالات کے حوالے سے پھر 4 مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا، قم کے ایک مرد سے حرکت کی آغاز سے لے کر جنگ میں وارد ہونے تک۔ دوسرا، ایک لمبی اور طولانی جنگ میں داخل ہونا کہ جس میں وہ دشمنوں پر اپنے مطالبات فرض اور لازم کر دیں گے کہ وہ ان کو تسلیم کرے۔ تیسرا، ان کے گزشتہ مطالبات کو ٹھکرا دیا جائے گا اور ان کی جانب سے ایک عمومی انقلاب کا آغاز ہوگا۔ اور چوتھا، کہ پرچم کو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے کرنا اور امام مہدی علیہ السلام کی مقدس تحریک میں شریک ہونا۔ بعض روایات میں ہے کہ خراسانی اور شعیب بن صالح کا ظہور ان کی جنگ کے دوران ہوگا، اور یہ کہ جب وہ دیکھیں کہ جنگ لمبی ہو گئی ہے پس وہ اس سید خراسانی کے پاس آئیں گے، جبکہ وہ نہ اسے پسند کرتا ہوگا اور اسے یعنی خراسان۔ بتحقیق بہت ساری روایات میں ان کی تمہید کا آخری مرحلہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متصل ہوگا، اور اس وقت کو بھی معین کیا گیا ہے کہ یہ مرحلہ 6 سال کا ہوگا، اور یہ مرحلہ خراسانی اور شعیب کا ہے۔ محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ بنی عباس کے لیے سیاہ پرچم خروج کرے گا، پھر خراسان سے ایک اور سیاہ پرچم خروج کرے گا۔ ان کی ٹوپیاں سیاہ اور سفید ہوں گی۔ ان کے آگے آگے ایک شخص جسے شعیب بن صالح اور صالح بن شعیب کہا جاتا ہے، وہ بنی تمیم سے ہوگا۔ وہ سفیانی کے ساتھیوں کو شکست دے گا یہاں تک کہ بیت المقدس میں اتریں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور ان کی حکومت کی خاطر زمین ہموار کریں گے، اور شام سے ان کے لیے 300 کی مدد بھیجی جائے گی۔ اس خروج کے معاملے اور حضرت مہدی علیہ السلام کے پرچم سپرد کرنے کے درمیان 72 مہینوں کا فاصلہ ہوگا۔ کتاب مخطوطہ ابن حماد صفحہ 84 اور اسی مفہوم کی حدیث صفحہ 74 پر بھی ہے۔ اس حدیث کے مقابلے میں اور احادیث بھی ہیں جو بتاتی ہیں کہ خراسانیوں شعیب کا ظہور یمانی اور سفیانی کے خروج کے ہم زمان ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خراسانی، سفیانی، یمانی تینوں کا خروج 1 سال، 1 مہینہ اور 1 ہی دن میں ہے، اور ان میں یمانی کے پرچم سے زیادہ ہدایت والا کوئی اور پرچم نہیں ہے۔ وہ حق کی طرف ہدایت کرے گا۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 210۔ ان جھنڈوں میں یمانی کے جھنڈے سے زیادہ ہدایت والا جھنڈا نہیں، یہ ہدایت کا پرچم ہے، کیونکہ یہ تم کو تمہارے صاحب کی طرف بلائے گا۔ کتاب بحار الانوار جلد 54 صفحہ نمبر 232۔ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا خروج اگرچہ 1 دن ہوگا لیکن پے در پے اور یکے بعد دیگرے ہوگا، جس طرح خرس کا نظام ہوتا ہے۔ مقصد یہ کہ ان کے خروج کے واقعات سیاسی طور پر باہم مربوط ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا آغاز 1 دن میں ہو، ان کی حرکت اور ان کے استحکام میں تابع ہوں، ایک دوسرے کے تابع ہوں، اپنے استحکام اور عدم استحکام میں منظوم کی طرف۔ اس کے ساتھ 72 مہینے والی روایت قابل تصدیق ہے، کیونکہ محمد ابن حنفیہ سے کئی واسطوں سے روایت ہوئی کہ ان کے پاس اپنے والد امیر المومنین علیہ السلام کا ایک لکھا ہوا صحیفہ یا کتابچہ تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستقبل میں ہونے والے حوادث و واقعات و ملاحم کو درج کیا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اس میں قیامت تک جتنے مسلمان حکمران آنے والے ہیں ان کے نام بھی درج ہیں۔ یہ صحیفہ محمد بن حنفیہ سے ان کے بیٹے ابو ہاشم کی وراثت میں آیا۔ اس نے بنی عباس کو ان تمام حکمرانوں کے نام بتائے کہ جو ان کے خاندان میں سے حاکم بنتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ روایت بھی ہیں جو بتاتی ہیں کہ خراسانی اور شعیب بن صالح خروج سفیانی اور یمانی کے خروج کے ہم زمان ہوگا، اور یہ زیادہ قابل اعتبار ہے کیونکہ ان کی سند واضح ہے اور ان روایات میں صحیح سند ہے، جیسے ابو بصیر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ ایرانی تمہیدیوں کی حکومت کا یہ دور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 1 سال پہلے ہو جیسا کہ روایت میں ہے، یا یہ دور 6 سال پر محیط ہو جس طرح اور روایات میں ہے۔ بہرحال ایرانیوں کی حکومت کا یہ آخری دور ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ جو مراحل ہیں ان کی تفصیلی معرفت مشکل ہے کہ قم کے مرد کی قم سے حرکت کے آغاز کرنے، خراسانی اور شعیب بن صالح کی حکومت سنبھالنے میں کتنا عرصہ ہے۔ یہ درمیانی حلقہ ہمارے پاس مفقود ہے۔ کم از کم ایرانیوں کے متعلق جو احادیث موجود ہیں ان میں اس فاصلے کی تجدید نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، بعض احادیث میں کچھ اشارے ملتے ہیں جن کو میں ایرانیوں کی حکومت سے متعلق اہم احادیث بیان کرنے کے بعد ذکر کروں گا۔
یہاں مترجم بیان کرتے ہیں کہ ایران امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اسلامی حکومت کا قم کے مرد کی قیادت میں قائم ہونا واضح ہے۔ بعد میں خراسانی اور شعیب بن صالح کے بارے میں جو کچھ روایات میں ہے، اس سے واضح نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہے۔ البتہ اب جبکہ ایک خراسانی سید زادہ اسلامی حکومت کے سربراہ بن چکا ہے تو مطلب سمجھنے میں کچھ آسانی ہو جاتی ہے۔ ایران سے امر مہدی علیہ السلام کا آغاز۔ یہ وہ حدیث ہے جو اس بات پر نص ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی حرکت کا آغاز مشرق سے ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا آغاز مشرق کی جانب سے ہوگا، اور جب یہ ہوگا تو سفیانی خروج کرے گا۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 252۔ یہ حدیث حافظ ابو نعیم کی 40 میں بھی موجود ہے، کیونکہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اور یہ بات تواتر کے ساتھ احادیث میں آئی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور مکے سے ہوگا۔ بس ضروری ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے تمہید مشرق سے ہوگی۔ مشرق سے مراد ایران ہے۔ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ آغاز سفیانی کے خروج سے پہلے ہوگا۔ اس طرح یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس کا آغاز اور سفیانی کے خروج کے درمیان فاصلہ نہ تو بہت کم اور نہ ہی بہت زیادہ، کیونکہ سفیانی کے خروج کا عطف داؤ سے کیا ہے، فا سے نہیں تاکہ فوراً پر دلالت کرے، اور سم سے بھی نہیں کیا تاکہ کافی فاصلے پر دلالت ہو۔ اور یہ جو جملہ ہے عربی کا کہ جب یہ ہوگا تو سفیانی خروج کرے گا، اسے دونوں کے درمیان ایک تعلق اور ربط کا پتہ دیتا ہے، اور وہ یہ کہ امام مہدی کی حکومت کے لیے تمہیدی ہدایت کا قیام سفیانی کے خروج کے اسباب مہیا کرے گا، اور آپ سفیانی کے باب میں یہ جان چکے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے تمہیدی تحریکوں اور عام اسلامی لہر کے رد عمل کے طور پہ سفیانی کا خروج ہوگا۔ مرد اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے مسلم امہ کے لیے موقع۔ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث بیان کی ہے، یا ابا محمد، امت محمد کبھی فتح اور کشادگی نہ دیکھے گی جب تک بنی فلاں کی مملکت ہے، یہاں تک کہ ان کی مملکت ختم ہو جائے۔ پس جب ان کا ملک ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ امت محمد کے لیے ہم اہل بیت میں سے ایک مرد کے ذریعے فرصت اور موقع دے گا کہ جو شخص تقوی کی طرف رہنمائی کرے گا، دوسرے نسخے میں ہے کہ تقوی پہ چلے گا اور ہدایت پر عمل کرے گا اور اللہ کے حکم اور فیصلے میں رشوت نہیں لے گا، خدا کی قسم میں اسے اس کے نام اور اس کے باپ کے نام سے جانتا ہوں۔ پھر ہمارے پاس چھوٹے قد اور بھاری جسم والا صاحب خال یعنی تل والا اور شامتین والا قائد کی جو عادل ہے وہ آئے گا کہ جو اسے سپرد کیا گیا ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہوگا، زمین کو عدالت و انصاف سے بھر دے گا جس طرح فاجروں نے ظلم و جور سے بھر دی ہوگی۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 269۔ یہ حدیث قابل توجہ ہے لیکن اس کا آخری حصہ ناقص ہے۔ صاحب البحار نے اسے ابن طاؤس کی کتاب الاقبال سے نقل کیا۔ الاقبال کے صفحہ نمبر 599 پر ابن طاؤس نے کہا ہے کہ انہوں نے 662 ہجری میں اس کتاب کو بطائنی کی کتاب الملاحم میں دیکھا اور نقل کیا، لیکن ابن طاؤس نے اس حدیث کو ناقص نقل کیا اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا سم ذکر تمام الحدیث، پھر اس نے یعنی بطائنی نے پوری حدیث کو نقل کیا، اور بطائنی امام صادق علیہ السلام کے اصحاب سے ہیں۔ ان کی کتاب الملاحم میں نسخہ مفقود ہے، ہو سکتا ہے یہ نسخہ ہماری اسلامی سرزمین پر بکھرے ہوئے خطی نسخوں میں کہیں موجود ہو۔ حدیث دلالت کرتی ہے کہ ایک سید کے جو اہل بیت علیہ السلام کی ذریت سے ہوگا وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے حکومت کرے گا اور آپ کی دولت کے لیے تمہیدی کام کرے گا، لوگوں کو تقوی کی طرف متوجہ کرے گا، ہدایت پر عمل کرے گا یعنی احکام اسلام پر چلے گا، رشوت یعنی سود بازی نہیں کرے گا، کسی کی رعایت نہیں کرے گا، دوستی و اقربا پروری بھی نہیں کرے گا، حکم خدا میں سخت ہوگا۔ احتمال ہے کہ یہ سید امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہاں مترجم یہ بیان کرتے ہیں کہ اب تو یقین ہے کہ اس سے مراد
امام خمینی ہی تھے جو اس حدیث کے 100% مصداق ہیں۔ آپ نے لوگوں کو تقوی کی طرف بلایا، احکام اسلام پر عمل کیا، کسی رشتے ناطے کی بنا پر حکم خدا بیان کرنے میں رعایت نہیں برتی۔ امام کے فیصلے، بیانات، تقریریں، خطبات، وصیت سب اس بات پہ دلالت کرتی ہیں۔ امام خمینی اپنا دور گزار گئے، اب معاملہ سید خراسانی کے سپرد ہے۔ احتمال یہ ہے کہ یہ وہی سید خراسانی ہوں گے کہ جن کا ذکر روایات میں ہے، البتہ شعیب بن صالح کا انتظار ہے۔ روایات میں بنی فلاں کا جو ذکر ہے تو اس سے مراد ضروری نہیں کہ بنی عباس ہوں، جیسے کہ ابن طاؤس نے سمجھا ہے۔ یہی بات ان باقی احادیث میں ہے کہ جن میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بنی فلاں یا آل فلاں کہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کی مراد بنی عباس ہوں، یا ان سے مراد وہ خاندان اور قبائل بھی ہوں کہ جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے حکومت کریں گے۔ بہت ساری احادیث بتاتی ہیں کہ بنی فلاں یا آل فلاں کے درمیان حجاز میں اختلاف واقع ہوگا اور ایک حاکم پر ان کا اتفاق نہیں ہوگا اور قبائل کے درمیان اختلاف پھوٹ پڑے گا، پھر حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ ضروری ہے کہ اس قسم کی روایات میں بنی فلاں یا آل فلاں سے مراد بنی عباس کے علاوہ دوسرے ہوں، بلکہ اس سے مراد وہ خاندان ہو کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے حجاز پہ حکومت کرتا ہوگا۔ اور اس طرح امیر المومنین علیہ السلام سے جو حدیث مروی ہے کہ کیا میں تم کو بنی فلاں کے آخری بادشاہ کے بارے میں نہ بتاؤں، تو ہم نے کہا جی یا امیر المومنین ہم کو بتائیے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ناجائز قتل بلد حرام میں قوم قریش کی طرف سے، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو شگافتہ کیا، جان کو پیدا کیا، اس واقعے کے بعد ان کا مالک 15 رات کا ہوگا۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 234۔ اس کے علاوہ اور احادیث ہیں کہ جو بنی فلاں یا آل فلاں کا اختلاف بیان کرتی ہیں اور ان کے سرکش کی ہلاکت کی بھی خبر دیتی ہیں، اور یہ کہ اس کے بعد سفیانی کا خروج ہوگا یا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا یا ظہور کی دوسری قریبی علامات و واقعات ظاہر ہوں گے۔ ان تمام روایات میں بنی فلاں آل فلاں کی تفسیر ہمیں غیر بنی عباس سے کرنا ہوگی، جس کے حکم کو ختم ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے ہیں، لیکن ان روایات میں بھی تحقیق کرنا ہوگی کہ جس میں صراحت کے ساتھ بنی عباس کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی بنی فلاں یا آل فلاں کے نام سے حدیث صادر ہوئی ہے، لیکن راوی نے اپنی طرف سے یا نسخہ لکھنے والے نے اسے بنی عباس لکھ دیا ہے، اس عقیدے کے تحت کہ ائمہ اہل بیت کی بنی فلاں سے مراد بنی عباس ہیں۔ بہرحال اس سے مراد جابر حکمران ہے کہ جن کے خاتمے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے ایک فرد کی حکومت کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت محمد کو موقع و فرصت دے گا۔ یہ سید موعود امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے عادلانہ حکومت کریں گے۔ آخر میں ایک عبارت ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ اس سید موعود کے بعد کون آئے گا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، پس جیسا کہ روایات میں اوصاف میں ہے، لیکن اس سے پہلے لکھا ہے چھوٹے مضبوط بدن والا، تو یہ وصف امام مہدی علیہ السلام پہ صادق نہیں آتا، کیونکہ روایات اس سے متفق ہیں کہ آپ درمیانے قد کے ہیں۔ اس لیے ہم پر یہ ترجیح دیتے ہیں کہ روایت میں ابن طاؤس سے نقل کرتے وقت یا دوسرے نقل کرنے والوں سے ایک یا ایک سے زائد فقرے گر گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ چھوٹے مضبوط بدن والا شخص سید موعود کے بعد آئے، یا اس کے اوصاف کچھ اور ہوں، یا اس کے بارے میں کوئی اور بات ہو۔ بہرحال کچھ اور اوصاف بھی ہیں جو گر گئے ہیں اور روایت ناقص ہے، اس وجہ سے اس روایت کو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس سید موعود یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے درمیان اتصال ہے، بلکہ اجمالاً معلوم ہوتا ہے۔ ساکن قم مرد موعود۔ پہلا یہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رجل قم اور ان کے اصحاب کے متعلق حدیث ہے کہ قم سے ایک مرد لوگوں کو حق کی دعوت دے گا، اس کے ساتھ ایک ایسی قوم اکٹھی ہوگی جس کے دل فولاد کے ٹکڑوں کی مانند تند اور تیز، جھکڑ ان کو نہ ہلا سکیں گے، نہ وہ جنگ سے اکتائیں گے، نہ ہی بزدل ہوں گے، وہ اللہ پہ بھروسہ کریں گے اور عاقبت متقین کے واسطے ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 216۔ اس میں جو بات غور کی ہے وہ یہ کہ حضرت نے
رجل من قم نہیں بلکہ رجل من اہل قم فرمایا۔ یہ جملہ امام خمینی پر ہی صادق آتا ہے کیونکہ آپ اہل قم نہیں تھے بلکہ اہل خمین تھے مگر ساکن قم تھے۔ اور دوسری بات اس حدیث میں ہے کہ لوگوں کو حق کی دعوت دے گا، فقط قم والوں کو یا مشرق والوں کو حق کی طرف نہیں بلکہ تمام انسانوں کو۔ ان کے خلاف فتنوں کی سخت آندیاں چلیں گی، جنگ مسلط ہوگی، لیکن وہ گھبرائیں گے نہیں، خدا پہ بھروسہ کریں گے۔ روایات میں یہ بیان نہیں ہے کہ وہ مرد اور ان کے اصحاب کہ جن کی بشارت دی گئی ہے کب ہوگا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے اصحاب سے پہلے ان صفات کا مالک کوئی بھی شخص قم کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ احتمال ہے کہ یہ روایت ناقص ہے اور یہ کہ اس روایت کے ذکر کرنے کی کوئی مناسبت ہوگی جس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ صاحب البحار نے اسی روایت کو حسن بن محمد حسن کی کتاب تاریخ سے بھی نقل کیا ہے۔ اس کتاب کو مصنف نے تقریباً 1000 سال پہلے لکھا۔ افسوس کہ اس وقت اس کتاب کا کوئی نسخہ موجود نہیں۔ ممکن ہے بعض افراد کہیں کہ یہ درست ہے کہ ان صفات کا مالک شخص تاریخ قم میں اس سے پہلے نہیں ملتا، لیکن اس کی کیا دلیل کہ وہ شخص موعود امام خمینی ہی ہو سکتا ہے ان کے بعد کوئی اور شخص ہو۔ تو اس چیز کا جواب یہ ہے کہ روایت میں اس واقعے کے زمان کو بیان نہیں کیا، لیکن اس میں جو صفات ہیں اس کے ساتھ جب دوسری روایات کو جو قم و ایران کے بارے میں ہے ملائیں تو پھر اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اس سے مراد امام خمینی ہی ہیں۔ پھر یہ بات منطقی نہیں کہ اگر نبی یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام ایک واقعے کی خبر دیتے ہیں اور وہ کسی موقع پہ صادق آ رہا ہے کہ یہ وہی واقعہ ہے جس کی انہوں نے خبر دی، اب یہ بات غیر منطقی ہوگی کہ ہم اس واقعے سے چشم پوشی کریں اور یہ کہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی مراد یہ نہیں تھا اور وہ اور واقعہ ہے، جبکہ اس واقعے پر یہ صفات صادق آ رہی ہیں۔ تو ہمیں یہی کہنا ہوگا کہ یہی وہ واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ قم کی فضیلت اور تاسیس۔ اہل بیت علیہ السلام سے قم کی فضیلت اور اس کے مستقبل کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرات علیہ السلام کے نزدیک قم کا ایک خاص مقام ہے، بل قم ایک ایسا مشروع ہے کہ جسے ائمہ اطہار نے امام باقر علیہ السلام کے ہاتھوں ایران کے وسط میں شروع کیا اور پھر ہر دور میں اس کی خاص رعایت اور لحاظ ہے، جیسے کہ علماء نے بیان کیا کہ اس شہر کی تاسیس امام باقر علیہ السلام کے ہاتھوں 73 ہجری میں ہوئی۔ پھر ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس ان کے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو علوم تھے، آپ نے ان کی اطلاع دی کہ اس شہر کے مستقبل میں بڑی شان ہوگی اور اس کے لوگ امام مہدی علیہ السلام کے انصار ہوں گے۔ نام قائم کی مناسب آیا ہے کہ یہاں کے لوگ امام مہدی علیہ السلام کے لیے قیام کریں گے، آپ کی تمہیدی حکومت قائم کریں گے، مدد کریں گے۔ اس شہر کے نزدیک ایک بستی کا موجود ہونا کہ جس کا نام کمندان یا کمد تھا اور اس کی عربی قما ہوگی، یا اس نام کو جب فارسی میں تبدیل کیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اور مناسبت موجود نہیں، خاص کر جبکہ اس شہر کی تاسیس علماء کرام امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے جلیل القدر روات نے بھی کی ہے اور ان کی رہنمائی اور ہدایت پر اسے تاسیس کیا گیا ہے۔ عفان بصری نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے میرے لیے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس شہر کا نام قم کیوں رکھا گیا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کا نام قم اس لیے رکھا کہ اس کے لوگ قائم آل محمد کے ساتھ اکٹھے ہوں گے اور آپ کے ساتھ قیام کریں گے اور استقامت پر رہیں گے اور حضرت کی مدد کریں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 60 صفحہ 216۔ تحقیق کی روایت اور اسی طرح کی دوسری روایات اور اس طرح اس شہر کی تاسیس کے جو قرائن ہیں اس سے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اس کی تاسیس امام باقر علیہ السلام کے حکم سے تھی اور آپ نے ہی اس کا نام۔ بعض روایات سے یہ بات وارد ہوتی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے قم کو ایک وسیع مفہوم دیا ہے، ایک شہر یا اس کے اطراف کے معنی میں نہیں لیا، بلکہ اسے ولائے اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں خط قم اور راہ قم، طریقہ قم کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس حوالے سے استعمال کیا کہ جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ہمراہ ہوں گے۔ بتحقیق رے موجودہ تہران کے بہت سارے افراد نے روایت کی ہے کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم رے شہر سے تعلق رکھتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ ہم اپنے
اہل قم کے بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پس انہوں نے کہا کہ ہم اہل رے ہیں، تو حضرت نے پھر فرمایا، پھر انہوں نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ انہوں نے کئی مرتبہ اپنا جملہ دہرایا اور ہر دفعہ حضرت نے ان کو وہی جواب دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حرم مکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم مدینہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا حرم کوفہ ہے، اور اسی طرح ہمارا بھی حرم ہے اور وہ قم ہے۔ عنقریب اس میں میری اولاد سے ایک خاتون دفن ہوگی کہ جس کا نام فاطمہ علیہ السلام ہوگا، پس جو اس کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد 6 صفحہ نمبر 216۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت نے یہ بات حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے ارشاد فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا حرم ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی ولایت اور نصرت کا مرکز ہے۔ اہل رے اور دوسرے جگہوں کے لوگ اہل قم سے ہیں کیونکہ وہ ان کے خط پر ہیں، ان کے راستے پر ہیں۔ اس وجہ سے بعید نہیں کہ روایات میں جب اہل قم کہا جاتا ہے تو ان کی امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کرنے کا ذکر آتا ہے، تو اس سے مراد پورا ایران ہے۔ جو ولایت اہل بیت علیہ السلام اور ان کے راستے میں جہاد کرنے میں قم کے راستے اور اہل قم کے خط پر ہیں، بلکہ ایران کے علاوہ دوسرے مسلمان بھی شامل ہیں جو کہ اہل قم کے خط اور راستے پر ہیں۔ راوی نے جو یہ کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے گفتگو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جناب فاطمہ علیہ السلام کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے یہ خبر دی 70 سال سے زیادہ عرصے کے بعد امام صادق علیہ السلام کی بتائی ہوئی یہ بات پوری ہوئی۔ قم کے بزرگان نے روایت کی ہے کہ مامون 200 ہجری میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو مدینہ بدر کر کے مرو کی طرف لے آیا، تو جناب فاطمہ علیہ السلام 201 ہجری میں اپنے بھائی علی رضا علیہ السلام کی طلب میں مدینے سے نکلی، اور جب آپ سادہ یعنی قم کے قریب ایک شہر ہے جو اب بھی اسی نام سے ہے وہاں پر پہنچی تو بیمار ہو گئی، اور آپ نے سوال کیا کہ میرے اور قم کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ قم یہاں سے 10 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ جب یہ خبر آل سعد یعنی سعد بن مالک اشعری تک پہنچی تو سب نے اس پر اتفاق کیا کہ وہ بی بی کی طرف چلے تاکہ ان سے بلد قم میں اترنے کی خواہش کرے، اور ان کے درمیان سے موسیٰ بن خزرج گیا۔ پس جب بی بی کے پاس پہنچا، ان کے ناقے کی لگام کو پکڑا اور آپ کو قم کی طرف لے آیا اور ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ 16 یا 17 دن بی بی اس کے گھر میں رہی اور پھر اپنے پروردگار کے پاس چلی گئی۔ پس بی بی کو موسیٰ علیہ السلام نے غسل و کفن دینے کے بعد اسی زمین میں دفن کیا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں اس وقت بی بی کا مدفن ہے، اور اس نے آپ کی قبر پر بوریاں چٹائیوں کی ایک چھت بنا دی، یہاں تک کہ زینب بنت جواد علیہ السلام نے اس قبر پہ قبا تعمیر کروایا۔ کتاب بحار الانوار جلد 60 صفحہ نمبر 219۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ علیہ السلام اپنی جدہ طاہرہ کی طرح عابدہ مقدسہ مبارکہ تھیں۔ کم سن ہونے کے باوجود آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے بڑا مقام و مرتبہ ملا۔ قم کے بزرگ تو کیا، اور راویوں میں بھی آپ کی بہت عزت و احترام ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سادہ جانے کا ارادہ کیا اور بی بی کے استقبال کے لیے قم سے باہر آئے۔ پھر انہوں نے آپ کی قبر کے اوپر ایک معمولی سی عمارت دی، پھر اس پر قبا بنایا اور اسے مزار اور زیارت گاہ قرار دیا۔ ان میں سے بہت ساروں نے وصیت کی کہ انہیں بی بی کے ہمسائے میں دفن کریں۔ روایات میں آیا ہے کہ بی بی کی عمر بہت چھوٹی تھی، ابھی 20 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ ایرانیوں کا آپ کو معصومہ فاطمہ علیہ السلام اور معصومہ علیہ السلام قم کہنا شاید کم عمری ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ فارسی میں گناہوں سے پاک کو معصوم کہا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب میں عصمت 2 قسم کی ہے، عصمت واجبیہ جو کہ چہاردہ معصومین کے لیے ثابت ہے، اور عصمت جائز جو کہ بڑے بڑے اولیاء اور خاصان خدا کے لیے ثابت ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بعد والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے اہل قم کو امام مہدی علیہ السلام کی نصرت اور مدد کے لیے آمادہ اور تیار کرنا قم کی تاسیس کے دن سے ہی تھا۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے قمین اور اہل قم کی آپ سے محبت و ولا معروف و مشہور تھی۔ سفیان بن یحییٰ سے روایت ہے کہ میں ایک دن ابو الحسن علیہ السلام یعنی امام رضا علیہ السلام کے پاس تھا تو اہل قم کا ذکر نکلا، اور یہ کہ ان کا جھکاؤ اور میلان امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے، تو حضرت نے ان پہ رحمت کی دعا کی اور فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوں۔ پھر فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ
اہل قم کے لیے ہے، اور وہ باقی تمام شہروں میں سے ہمارے سب سے بہتر شیعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کو ان کی مٹی میں گوندھ دیا ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 60 صفحہ 216۔ روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے لوگوں پر ان کے اعمال کے حوالے سے منقسم ہیں، اور کوئی بعید نہیں کہ اہل قم امام مہدی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہ مجاہدین والے دروازے سے داخل ہوں گے، اور باب الاخیار سے داخل ہوں گے، جس میں کہ ان کا وصف بیان ہوا ہے، اور امام کا فرمان بھی ہے کہ وہم خیار شیعتنا من بین سائر البلاد، دلالت کرتا ہے کہ ان کو باقی تمام شیعوں پہ ایک فضیلت حاصل ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سے اہل قم کی محبت ہمارے اس زمانے میں بھی اپنی پوری آب و تاب و گرمی کے ساتھ ہے، بلکہ آج تو یہ محبت انقلاب کی شکل میں ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ بات ان کے ایمان، اعمال، شاعر اور نعروں سے ظاہر ہے، اور ان کے اپنے بچوں، مساجد، امام بارگاہوں کے نام امام مہدی علیہ السلام سے موسوم کرنے میں بھی ظاہر ہے کہ کوئی گھر اس نام سے خالی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر روایات میں ہے کہ کوفہ مومنین سے خالی ہو جائے گا، کوفے سے علم اس طرح نکل جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل سے نکل آتا ہے۔ پھر علم ایک بلدے میں ظاہر ہوگا جسے قم کہا جاتا ہے، علم و فضائل کا مرکز اور معدن بن جائے گا، یہاں تک کہ زمین میں کوئی بھی دین کے بارے میں مستضعف باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ خواتین اپنے پردے میں مگر اس علم سے فائدہ اٹھائیں گی، اور یہ ہمارے قائم علیہ السلام کے ظہور کے نزدیک ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ قم اور اہل قم کو قائم مقامین حجت قرار دے گا، اگر یہ نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت دھس جائے۔ پس قم سے علم کا سیلاب کی طرح اضافہ ہوگا، مشرق و مغرب کے تمام ممالک میں پہنچے گا، پس اس طرح اللہ کی حجت تمام ہوگی، کوئی نہ بچے گا مگر یہ کہ اس تک دین اور علم پہنچ جائے۔ پھر حضرت قائم علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور اللہ کے بندوں پہ ناراضگی کا سبب بن کر آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے انتقام نہیں لیتا مگر اس کی حجت کا انکار کر دینے کے بعد۔ ان دو روایتوں سے ہی چند امور ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا کہ یہ روایات بالمعنی نقل ہوئی ہیں، یعنی ان میں الفاظ امام کے نہیں ہیں، ان میں الفاظ کی تقدیم و تاخیر بھی موجود ہے۔ بہرحال مطلب جسے دونوں روایتیں بیان کر رہی ہیں وہ واضح ہے۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم اور شیعت اہل بیت کے پھیلانے میں کوفے کا ایک بہت بڑا کردار ہے، لیکن امام مہدی کے ظہور کے نزدیک یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ کوفے میں نجف بھی شامل ہے، کیونکہ نجف کا اصل نام نجف الکوفہ ہے، یعنی کوفے کی اونچی جگہ، بلکہ بعض دفعہ اس سے عراق بھی مراد لیا جاتا ہے جس طرح بیان ہوتا ہے، لیکن قم کا کردار جاری رہے گا، اور ظہور سے پہلے قم کا کردار بہت بڑھ جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے نزدیک یہ قم کا جو عقائدی کردار ہے وہ لفظ شبہ یا ایران کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ پوری دنیا کے لیے اور مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کے لیے ہوگا۔ البتہ حدیث میں جو یہ جملہ موجود ہے کہ علم اور دین ہر ایک کے لیے ہوگا اور ہر ایک کے پاس پہنچ جائے گا، اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ ہر فرد تک پہنچ جائے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی آواز اور خوبیاں اور ایک نظام کے حوالے سے، بہترین نظام کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، انسانوں کی تمام مشکلات کے حوالے سے یہ بات سب تک پہنچ جائے گی۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس سے مطلع اور باخبر نہ ہو، اور اس میں کیا کیا صلاحیت ہے، یعنی اسلام سب تک پہنچ جائے گا۔ جو بھی اسلام کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنا چاہے، اس کے متعلق تحقیق کرنا چاہے، اس کا باقی ادیان اور نظاموں سے تقابل کرنا چاہے، یہ سب کچھ اس کے لیے ممکن ہوگا، اور اس کے وسائل بھی موجود ہوں گے۔ انشاءاللہ کہ اگلی آڈیو میں ہم اہل مشرق کے کالے جھنڈوں کے حوالے سے، یہ تھی آج کی آڈیو بک عصر ظہور پر، کہ جس میں ہم نے اہم موضوع کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی اور آپ کو غور و فکر کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز وقت میں مل سکیں۔ اللہ ہم سب کو حق کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔